وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق اللہ العظیم. یہ اسی آیت کی اگلی آیت ہے جہاں ذکر تھا کہ طلاقیں 2 ہیں. پھر اس کے بعد یا تو مناسب طریقے سے روک لو یا احسان کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ کچھ اچھا کام کر کے اور اس کو چھوڑ دو. تو وہ جو چھوڑنا ہے فقہا فرماتے ہیں کہ وہ جو چھوڑنا ہے وہ تیسری طلاق سے بھی ہو سکتا ہے اور وہ چھوڑنا اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری عدت کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. دوسری طلاق کی عدت پوری ہو گئی تو آزاد ہو جائے گی. تو یہ چھوڑنا یہ بھی ہے. اور اس لیے بعض روایتوں میں جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تصریح باحسان جو ہے یہ تیسری طلاق ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، تصریح باحسان تیسری طلاق ہے. یعنی 2 طلاق کے بعد چھوڑنے کا فیصلہ کر لینا اور تیسری دے دینا، تو یا تو وہ لفظ ہے. اور اگر اس کو ہم طلاق نہیں مانتے تو پھر تیسرا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے تیسری بار طلاق دے دی تو لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تو اب حلال نہیں ہے وہ عورت اس شوہر کے لیے بعد میں یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے دوسرے شوہر سے، نکاح کرے دوسرے مرد سے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ مرد اس کو طلاق دے دے، یعنی دوسرے سے جس سے اس نے شادی کی ہے وہ مرد اسے طلاق دے دے، تب کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر اس میں کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں اگر یہ سمجھتے ہوں کہ آئندہ دوبارہ اللہ کی حدوں کو کیا کریں گے، قائم کریں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں. یہی وہ آیت ہے جس آیت کے بارے میں عام طور پر مشہور ہے کہ اسلام میں حلالہ ہے یا حلالے کی آیت ہے نا. دیکھو شریعت اس کو پروموٹ نہیں کرتی بالکل بھی. 1% بھی شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم 3 طلاقیں دو، پھر رو پریشان ہو اور پھر حلالہ کرواؤ اور حلالہ کروا کے پھر واپس عورت کو لے آؤ. یہ شریعت کا 1% بھی منشا نہیں ہے. یہ ہماری غلط پریکٹس ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھو. تو اگر کوئی آدمی اس کو اسلام کے ساتھ، اسلام کی برائی کے ساتھ جوڑے تو یہ غلط ہے. کہ صاحب اسلام میں تو ایسا ہے، قرآن میں تو ایسا ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاق دے دی تو پھر وہ جو ہے واپس نہیں آ سکتی جب تک کہ حلالہ نہ کرے. شریعت نے یہ شرط اس لیے لگائی ہے کہ وہاں تک پہنچنے والا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے اس کو کبھی بھی واپس نہیں لانا. وہاں تک پہنچنے والا، اس مرحلے تک پہنچنے والا آدمی شرح صدر کے ساتھ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اب اس عورت کو مجھے کبھی بھی واپس نہیں لانا ہے. تو جب ابتدا سے سمجھانے سے، بستر علیحدہ کرنے سے، مارنے سے، فریقین کو جمع کرنے سے اور پھر طلاق دینے کا سوچا تو پھر
پہلی دی پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر دوسری دی پھر اس کو چھوڑ دیا، اب تیسری دے رہا ہے۔ ایک آدمی کی زندگی میں 8واں اسٹیپ ہے اپنی معاشرتی زندگی کے فیصلہ کرنے کے بارے میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آدمی یہ سمجھ کر کرے گا کہ اب مجھے اس کو کبھی بھی واپس نہیں لانا ہے۔ اس لیے شریعت نے طے کر دیا کہ اب یہ فائنل طلاق ہو گئی، اب یہ دونوں کبھی بھی میاں بیوی نہیں بن سکتے، سوائے اس کے کہ اس عورت کی طلاق ہو جانے کے بعد اگر نارمل کورس میں دستور کے موافق عدت گزر گئی، وہ اس کو شادی کی ضرورت تھی، ماں باپ نے یا اس نے خود نے یا اس کے بھائیوں نے رشتہ داروں نے اس کا نکاح کروا دیا، نکاح کرنے کے بعد وہ نارمل وے میں اپنے نئے شوہر کے پاس گئی، سال 6 مہینے 2 مہینے 4 مہینے کچھ رہی، نبھاؤ ہوا یا نہیں ہوا، پھر اس سے بھی کیا ہو گئی، وہ اس دوسرے شوہر سے بھی وہ کیا ہو گئی، آزاد ہو گئی، دستور کے موافق، کسی کنڈیشن سے نہیں۔ اب جب دوسرے شوہر کے نکاح سے یہ آزاد ہو گئی، عدت گزر گئی، اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ان کیس یہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہے تو اس نکاح کا فرق بیچ میں اگر آ گیا ہو، یہ نکاح بیچ میں ایک اگر ہو گیا ہو تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس میں کیا عیب ہے؟ اب سمجھ میں آیا مسئلہ؟ آپ کو سمجھے؟ بات سمجھ میں آئی؟ ہم غلط پریکٹس کر رہے ہیں، قرآن نے، دین نے، اسلام نے ہم کو غلط طریقہ نہیں بتایا، ہماری پریکٹس، ہمارا طریقہ جو ہے وہ غلط ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے طلاق دیتے ہیں، پھر اڑ جاتے ہیں کہ مجھے تو اس کو ہی واپس لانا ہے، اور پھر اس کے بعد اس لڑکی کو سمجھایا بجھایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تیرے بچے ہیں، تیرا میاں تجھے چاہتا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اور تو کچھ شریعت کا یہی فیصلہ ہے، تو نکاح کر لے، وہ شوہر تیرے ساتھ 1 دن رہے گا، پھر تجھے طلاق دے دے گا، پھر تو عدت گزار کے پہلے میاں کے پاس آ جانا۔ تو یہ جو سیٹنگ ہے، یہ جو طریقہ ہے، غلط طریقہ جو ہوتا ہے، یہ ہماری غلط پریکٹس ہے، اسلام کی غلط تعلیم نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی آ کر کہتی ہے جی اس نے طلاق دی ہے، غلطی اس نے کری ہے، میں کیوں دوسرے سے شادی کروں؟ تو آپ کی بات صحیح ہے۔ تو اس لڑکی کو، ایسی خاتون کو جواب یہ ہے کہ جب اس نے طلاق دے دی تو اس کے پاس جانا کیوں چاہتی ہے بھائی تو؟ جب اس نے ایسی 3 طلاق دے دی جس کے بعد تمہارے لوٹنے کی گنجائش نہیں ہے تو کیوں جانا چاہتی ہے؟ بھول جاؤ اس کو۔ قصور ایک ہی جانب نہیں ہے، لڑکے نے غلطی کی طلاق دینے کی، اب جب غلطی کر دی طلاق ہو گئی، واپسی نہیں ہو سکتی، تو عورت کو چاہیے کہ پورا اس رشتے کو بھول کر، عدت گزار کر اپنی نئی دنیا بسائے، اپنا نیا معاملہ دیکھے۔ تو کیوں چاہتی ہے کہ میں پہلے شوہر کے پاس آ جاؤں؟ مچا 3 دینے کے بعد معاملہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو ایسی خواتین جو ہیں وہ مجبوری نہ قبول کریں، جیسے پہلی بار شادی ہوئی تھی اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیسا شوہر ہوگا، بچے ہوں گے نہیں ہوں گے، گھر کیسا بنے گا، ایسے ہی اب دوبارہ کرو، دوبارہ رشتہ تلاش کرو، دوبارہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے پہلے والے سے بھی اچھا رشتہ دے دے، پہلے والے جیسا دے دے، یا جو بھی مقدر ہوگا ویسی صورتحال پیش آئے گی۔ لیکن عورت اگر خود بھی چاہ رہی ہے مجھے جانا ہے تو پھر وہ چیز تو کرنی پڑے گی اس کو۔ تو ہم لوگ یہ جو سیٹنگ کرتے ہیں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شریعت کا بالکل بھی منشا نہیں ہے۔ شریعت سخت ناراض ہے ایسے لوگوں سے جو 3 طلاق دے دیتے ہیں، اور شریعت نے کنڈیشن لگا دی کہ اب تم نہیں مل سکتے۔ اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایک طرح کی ڈانٹ کہہ سکتے ہیں، ایک طرح کی جو ہے سختی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تم 3 تک پہنچ گئے، اب سیدھے تم نکاح نہیں کر سکتے۔
اور نکاح ہی کافی نہیں ہے، خالی عقد کافی نہیں ہے، عقد ہونا، نکاح کا ایجاب و قبول ہونا، یعنی کیا ایجاب کرنا کہ میں نے تم سے نکاح کیا، عورت نے قبول کیا کہ ہاں میں نے نکاح قبول کیا، اس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ تو ایجاب و قبول ہو جانا اور اس کے بعد 1 دن 2 دن 4 دن نکاح رہنا، یہ اتنا کافی نہیں ہے۔ نکاح ہو جانے کے بعد اس نکاح کا کنزیوم ہونا بھی ضروری ہے، اس نکاح کا کنزیوم ہونا، ہاں اس نکاح کا یعنی میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنا ضروری ہے، اس کے بعد وہ چھوڑے گا تب وہ صحیح طریقے سے چھوٹے گی۔ خالی نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد دوسرے دن آپ نے چھوڑ دیا اور جسمانی تعلقات قائم نہیں کیے تو اس سے یہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قسم کے جب واقعات پیش آئے تو ان واقعات میں قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کی تشریح کی روشنی میں یہ بات ہے کہ اس نکاح کو جو ہے وجود میں آنا ضروری ہے، کہ وہ نکاح بھی ہو گیا اور وہ نکاح جو ہے میاں بیوی کے تعلق پر ختم ہوا۔ اب جب اتنی بات کر رہے ہیں ہم تو جو قانون ہے، اس جو قانون بنایا ہے اس وقت حکومت نے، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی اگر ڈال لی جائے تو اس وقت کی ضرورت کے حساب سے یا بات کے سمجھنے کے اعتبار سے جو ہے بہتر شکل ہوگی۔ حکومت نے جو قانون بنایا ہے اس قانون میں یہ طے کیا ہے انہوں نے کہ ایک ساتھ 3 طلاق ہوتی ہی نہیں ہے، یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے قانون میں، یہ طے کر دیا ہے کہ ایک ہی مجلس میں اگر کسی نے 3 طلاق دے دی تو وہ ہوگی ہی نہیں۔ شریعت کا اصول کیا ہے؟ شریعت کا اصول یہ ہے کہ بھئی ایک ساتھ 3 طلاق دینا، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ یہ طلاق بدعت ہے یا اس کا نام طلاق حرام ہے۔ بعضوں نے اس کا نام لیا ہے حرام طلاق، بعضوں نے اس کا نام لیا ہے بدعت والی طلاق یعنی غلط طلاق۔ تو طلاق یہ اس طریقے سے دینا گناہ ہے، جرم ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ بھئی اللہ کی نافرمانی ہے، چونکہ شریعت نے منع کیا ہے اس طرح طلاق دینے سے، اس لیے یہ طلاق ہوگی ہی نہیں، اسے مانا نہیں جائے گا، اس طلاق کو مانا نہیں جائے گا۔ بھئی اس کی مثال جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی دی ہے، یہ ایسی ہی ہے جیسے کسی کو قتل کرنا یا کسی کے سر میں لاٹھی مارنا تو جائز ہے۔ بھائی کسی کو ناحق کسی کو قتل کرنا جائز ہے، جرم ہے نا، بڑا گناہ ہے، آپ کو سزا ہو جائے گی، ہو سکتا ہے جو ہے زندگی بھر جیل کاٹو یا ہو سکتا ہے پھانسی ہو۔ تو کیا ایسا بڑا گناہ کرنے سے سامنے والا قتل نہیں ہوگا؟ چونکہ گناہ ہے اس لیے قتل ہوگا ہی نہیں۔ گناہ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے، کسی چیز کے گناہ ہونے کا اور حرام ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز ہو سکتی ہے، تو ہی تو شریعت منع کر رہی ہے نا۔ اگر کوئی چیز ہو ہی نہ سکے، آدمی اس کو کر ہی نہ سکے تو شریعت اس کو منع ہی نہیں کرے گی۔ ایک چیز ایسی ہے جو آپ کر ہی نہیں سکتے، ہوگی ہی نہیں، تو اس کو منع کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ وہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اگر 3 طلاق دینے سے ہوتی ہی نہ ہو تو اس کو گناہ کہنا، اس سے منع کرنا، اس پر سزا یا اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے ہونا اور آگ ببولہ ہو جانا، مجمع میں آ کر جو ہے لوگوں کے سامنے تقریر کرنا اور یہ کہنا کہ ابھی تو میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں اور تم نے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات حضور نے فرمائی جب کسی نے ایک ساتھ 3 طلاق دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاق اگر دی جائے گی تو وہ ہوگی۔ دوسری بات ہے، اگر کسی خاتون نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے شوہر نے مجھے کیا دے دی ہے،
3 طلاق دے دی ہے، تو اگلا قانون کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگلا قانون یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی 3 دی ہے تو ہوتی نہیں ہے، جاؤ گھر جاؤ واپس اپنے شوہر کے ساتھ رہو. بھئی ہوئی نہیں نا، تو جج صاحب کو کیا کہنا چاہیے کہ بھئی نہیں بالکل ہوئی نہیں ہے، جاؤ تم اپنے گھر، کوئی مقدمہ ہوگا نہیں، اس کا کیس بنتا ہی نہیں ہے. بنے گا کیس؟ چلو بتاؤ مجھے، آپ ہی بتاؤ سر، کہ جب طلاق ہوئی نہیں تو کیس کیسے بنے گا؟ اب اس کو کیا کیا ہے؟ اس کو قانون میں کیا ہے کہ اگر عورت ثابت کر دے کہ اس کے شوہر نے اس کو کتنی طلاقیں دی ہیں، 3 طلاقیں دی ہیں، تو طلاقیں تو نہیں ہوتی، لیکن یہ انبیلیبل آفینس ہے. یہ کیا ہے؟ ایک ایسا جرم ہے جس پر ضمانت نہیں ہے. تو پہلے کیا کرے گی سرکار؟ اس آدمی کو جو ہے اریسٹ کرے گی، اریسٹ کر کے اس کو جیل میں ڈالے گی، اور بیل نہیں ہے تو وہ جیل میں پڑا رہے گا. اب جب عورت نے مقدمہ کیا اور میاں جی جیل میں چلے گئے، پھر 6 مہینے بعد، سال بھر بعد، 2 سال بعد جج صاحب کہیں گے طلاق ہوئی نہیں ہے، میاں جی لے جاؤ اپنی بیوی کو. تو جس بیوی نے اپنے میاں کو جیل میں ڈالا ہوگا وہ اس بیوی کو اپنے گھر لے جائے گا؟ بتاؤ بھائی. جو سماجی مسائل ہوتے ہیں نا، ان میں سزا اور جو ہے جیل اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، ان میں زیادہ تر سمجھنا سمجھانا ہوتا ہے. سماجی مسائل کو حل کرنے کا جو قانون ہونا چاہیے، اس قانون میں سمجھنا سمجھانا، ہلکی پھلکی تنبیہ، چھوٹی موٹی سزا، ہلکی پھلکی تنبیہ جو ہے وہ ہونی چاہیے، تاکہ سماج بنا رہے. سماج کیا رہے؟ بنا رہے. آج کل کیا ہوتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے یہاں تھی، شوہر نے مارا یا نہیں مارا جو بھی ہوا، وہ اپنے گھر جاتی ہے، اور گھر جا کر پھر اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر پولیس تھانے میں جا کے اور وہ اپنے شوہر پر ڈومیسٹک وائلنس کا کیس درج کرا دیتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے کیا کیا، مارا پیٹا، یہ کرا وہ کرا، جہیز مانگا، ہے نا. تو ڈومیسٹک وائلنس لگے گا، پھر 194 لگے گی. اور پھر کون کون مارتا تھا؟ تو بولے سسر بھی مارتا تھا، ساس بھی مارتی تھی، دیور بھی مارتا تھا، دیورانی بھی مارتی تھی، نند بھی مارتی تھی، ہے نا. 2 پڑوسنیں تھی وہ بھی مارتی تھی. اب پولیس کو مزہ آ گیا. پولیس کو کیا آ گیا؟ پولیس کو مزہ آ گیا. 10 آدمی اریسٹ کرنے ہیں. اب 10 آدمی اریسٹ کرنے کے لیے جب پولیس جائے گی تو ہم کیا کریں گے؟ سامنے والا بولے گا صاحب یہ تو سب غلط ہے. ان کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ اتنا تو پتہ ہے کہ بھئی ایک آدمی کو مارنے کے لیے 10 آدمی نہیں ہوتے، 10 آدمیوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک آدمی کو مارنے کے لیے ایک آدمی کافی ہے. تو وہ ان کو اریسٹ کرتے ہیں، پھر ان سے جو ہے سیٹنگ ہوتی ہے، پھر ان سے سیٹنگ ہوتی ہے. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ 194 کے کیس میں آج تک کسی مرد کو، کسی دلہے کو یا کسی شوہر کو سزا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ عام طور پر جھوٹا ہوتا ہے. تو جب سماجی مسائل میں اس حد تک دشمنی پیدا ہو جائے اور قانون ایسا برتاؤ اختیار کرے تو پھر رشتے برقرار نہیں رہتے ہیں، رشتے باقی نہیں رہتے، ان رشتوں کا ٹوٹنا لازمی ہے. تو حکومت کا جو نظریہ ہونا چاہیے، قانون بنانے والوں کا جو نظریہ ہونا چاہیے، وہ نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ سماج جو ہے وہ بنا رہے، نہ کہ سماج بکھرے. یہ میاں بیوی ان کا گھر بنا رہے، نہ کہ بکھر جائے. تو قانون بنانے کے باوجود بھی جو ہے یہ گھر کیا ہوگا؟ چلو بتاؤ، یہ گھر کیا ہوگا؟ بکھرے گا کہ بنے گا؟ بنے گا. جتنے گھر بکھریں گے ہے نا، اتنی عورتیں بے سہارا ہوں گی، اتنے بچے بے سہارا ہوں گے، ہے نا. ان کے لیے اگر کوئی کمانے والا نہ ہوا تو یہ الٹیمیٹلی بوجھ کس پہ بنیں گے؟ ہے سماج پہ اور سرکار پہ. الٹیمیٹلی بوجھ کس پہ بنیں گے؟ سماج پہ
بوجھ بنے گا، سرکار پہ بوجھ بنے گا. سرکار کی اسکیمیں ہوتی ہیں کہ صاحب ڈیورسی کو ہم کیا دیتے ہیں؟ پینشن دیتے ہیں. تو وہ جو بوجھ سرکار پر آیا ہے وہ ہمارے غلط سسٹم کی وجہ سے آیا ہے. کیوں نہ ہم ایسا نظام بنائیں جس نظام کے ذریعے یہ ڈیورسی جو ہے، یہ طلاق والیاں جو ہیں، یہ کم سے کم تر ہو. جو بالکل مجبوری والیاں ہیں، جو واقعی ہیں، وہی طلاق والیاں ہوں. اور وہ طلاق والیاں بھی کیا ہو جائیں، جلدی سے ان کے نکاح کا بندوبست کیا جائے. آپ جو ہے پینشن یا کچھ الاؤنس جو ہے ایسی عورتوں کو دو جن کو یہ کہا جائے کہ بھئی ہم تمہارا نکاح کریں گے، ہم تمہاری شادی کریں گے، تم اپنا جوڑا تلاشو، تم اپنا جوڑا کیا کرو، تلاشو، ہم تمہارا بیاہ کریں گے، ہم تمہاری شادی کریں گے. نہ کہ انہیں یہ کہا جائے کہ تم ڈیورسی رہو اور ہماری پینشن لیتے رہو. تو جب گھر ٹوٹے گا تو یہ بچے اور یہ عورت ہے نا، یہ سہارا، یہ مجبور ہو جائیں گے کائے کے لیے؟ یا تو سماج ان کی نگرانی کرے گا یا سرکار پر ان کا بوجھ پڑے گا. اور بے روزگاری جو ہے بڑھنے میں ایک ہاتھ ہم نے، ہمارے قانون کی کمی نے، غلطی نے، ہماری سسٹم کی کمی نے جو ہے پیدا کر دیا. تو اگر شوہر کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اس کی ضمانت نہیں ہوگی، اب اسے کہا جائے گا جی اسے رکھو. اب وہ کہہ رہا بھیا میں جیل میں ہوں، جج صاحب میں تو جیل میں ہوں، بیوی کو کیسے رکھوں؟ آپ مجھے چھوڑو تو میں رکھوں، آپ مجھے چھوڑو یا میرے ساتھ جو ہے پیار محبت کا برتاؤ کرو تو میں رکھوں. تو کیا ہوگا نتیجے میں یہ ہوگا کہ شوہر جب پیشی پر آئے گا کہ صاحب میری طلاق نہیں مانتے آپ، چلو میں آپ کے سامنے ہی بول دیتا ہوں، چلو آج میں نے ایک دی، اب اگلی پیشی پہ دوسری دوں گا، پھر اگلی پیشی پہ تیسری دوں گا. تم نہیں مانتے نا تو ایسی والی دوں گا جو تم مانو. اب پھر کیا کرو گے؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا جی تم جو میں نے کری ہے یا نہیں کری ہے وہ تو تم اس کو تو تم مانتے نہیں ہو، اب میں ایسی والی دوں گا جو تم مانو. آپ کے سامنے ہی بولتا ہوں، چلو کہ آج میں نے ایک دی تو مان لو گے آپ کے جی ایک مہینے میں ایک ہو گئی، جج صاحب گواہ ہو گئے، وکیل صاحب گواہ ہو گئے، پورا کورٹ گواہ ہو گیا ہے نا. اب دوسری پیشی پہ آؤں گا جب دوسری دے دوں گا، پھر تیسری پیشی پہ آؤں گا جب تیسری دے دوں گا، پھر تو مان لو گے. تو حل کیا نکلا؟ حل کچھ نہیں ہے، سب الجھانے کے دھندے ہیں. حل کچھ نہیں ہے، یہ سچی بات ہے. ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حل نکلے تو ہمیں اچھا لگے، حل نکلے تو ہم سب کو اچھا لگے. ہم چاہتے ہیں کہ قانون ایسا ہو جس میں ہمارے مسائل حل ہو جائیں، نہ کہ مسائل زیادہ الجھیں. قانون کیسا ہونا چاہیے کہ جس میں مسئلہ سلجھے، نہ کہ اور زیادہ الجھ جائے. تو یہ جو کچھ ہوا یا جو کچھ قانون تیار ہوا ہے، اس سے ہمارے نکاحی مسائل اور طلاق والے مسائل اور طلاق والی عورتوں اور بچوں کی پرورش کے مسائل حل ہوتے نہیں دکھتے ہیں ہمیں، ایسا ہم سمجھ رہے ہیں. اگر واقعی کوئی حل ہونے والی شکل اس میں ہے تو ہمیں سمجھایا جائے کہ لو جی یہ ہے حل، آپ تو ہمارا قانون سمجھے ہی نہیں ہو، ہماری جو ہے دور درشی نگاہیں جو ہیں وہ آپ سمجھے ہی نہیں ہو، یہ ہے اس کا حل. ہمیں کہیں بھی اس قانون میں مسلمانوں کے مسائل کا حل نظر نہیں آتا ہے. اس لیے درخواست ہے، یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ حکومت جو قوانین بنائے اپنی رعیت کے لیے، اپنی پرجا کے لیے، چاہے وہ نکاح طلاق کا ہو یا کوئی سا بھی قانون ہو، وہ ایسا ہونا چاہیے جس سے ہمارے پرابلمز جو ہے بڑھے نہیں بلکہ پرابلم ہمارے سالو. اللہ تعالی ہم پر فضل فرمائے، کرم فرمائے. ہماری خیر تو اسی میں ہے بھائیوں کہ ہم اپنے اسلامی نظام سے چپکے رہیں. ہاں، جس دور اندیشی کے ساتھ اسلام نے ہم کو نکاح کے، طلاق کے، میراث کے، نفقے کے مسائل دیے ہیں نا،
ان کا کوئی بدل نہیں ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے؟ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو اللہ ہماری ضرورت سمجھتا ہے، جس اللہ کو ہماری خیر خواہی مطلوب ہے، تو وہ اللہ جو نظام بنائے گا وہ زیادہ بہتر ہوگا یا وہ نظام زیادہ بہتر ہوگا جو انسان اپنے طور پر سوچتے ہیں اور ان کی اپنی سوچ مختلف ہوتی ہے اور ان کی سوچ کبھی کبھی بایس بھی ہوتی ہے. ان کی سوچ جو ہے کبھی کبھی کیا ہوتی ہے؟ بایس بھی ہوتی ہے. بھلا وہ ایسا قانون جو اللہ کے قانون کے جیسا ہو یا اللہ کے قانون کی طرح خیر خواہی والا ہو، مسائل کو حل کرنے والا ہو، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری جو پریکٹسیں غلط ہیں، ہماری جو غلط پریکٹس ہیں، ہم جو غلط طریقے سے کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کی وجہ سے قانون اسلامی کی سچائی، اس کی حقیقت، اس کی اچھائیاں جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ دب جاتی ہیں، اور ہماری پریکٹس جو ہے وہ منظر عام پر آ جاتی ہے. جی یہ ہے پریکٹس مسلمانوں کی. ان کا قرآن یہ کہتا ہے، ان کا اسلام یہ کہتا ہے. حالانکہ وہ قرآن اور اسلام نہیں ہوتا، وہ ہماری غلط پریکٹس ہوتی ہے اور غلط طریقے سے زندگی گزارنے والا ہمارا کام ہوتا ہے، جس سے اسلام بھی بدنام ہوتا ہے اور اس نظام اسلامی بھی بدنام ہوتا ہے اور ہم خود بھی بدنام ہوتے ہیں. خدا را ہم کو ان مسائل میں اسلامی طریقے پر زندگی گزارنی چاہیے، اسلامی طریقے کو فالو کرنا چاہیے، اور جو چیزیں ہم نے یہ 2-3 دنوں میں پیش کی ہیں ان کو سنیں، سمجھیں اور انہیں پہنچائیں اور ان چیزوں کو جو ہے لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کل سے انشاءاللہ کچھ مسائل ہیں سماجی، یا تو انہیں لے لیں گے ورنہ اگلے پارے میں سود کے مسائل آ رہے ہیں، کیونکہ پھر زیادہ وقت ہے نہیں کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں، تو انشاءاللہ یا تو وہ پورا کریں گے کل سے سود کے مسائل. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ